रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह की रहमत और तौफीक से आज हम इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 236 को देखेंगे। सबसे पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं। ला जुनाहा, नहीं कोई गुनाह, अलैकुम, तुम पर, इन अगर तलक तुम तलाक दे दो, अन्निसार औरतों को, माँ जब के लम तमस्सूहुन्ना, ना तुमने हाथ लगाया हो इन्हें, और तफरीज़ू या उनका महर तक मुकर्रर ना किया हो, लाहुन्ना उनके लिए, फ़रीज़ाता महर, अमतियुहुन्ना और कुछ सामान दे दो इनको, अलल मूसी खुशहाल पर, कदरुहु इसकी कुशाइश के मुताबिक, व अलल मुक्तिरी और तंग दस्त पर, कदरु इसकी हैसियत के मुताबिक, मताअन साजो सामान देना है, बिलमारूफ़ मारूफ़ तरीके से, हक़्क़न हक़ है, अलल मुहसिनीन नेकी करने वालों पर, व इन और अगर तलक़्तुमूहुन्ना तुमने तलाक दे दी इन्हें, मिन क़ब्ली इससे पहले, अन के तमस्सूहुन्ना तुम हाथ लगाओ इन्हें, वक़द दो यकीनन फ़रज़तुम तुम मुकर्रर कर चुके थे, लाहुन्ना उनके लिए, फ़रीज़ता महर, फ़निस्फ़ु तो आधा है, माँ उसका जो फ़र्ज़ तुम मुकर्रर किया तुमने, इल्ला मगर अन ये कि याफ़ूना वो माफ़ कर दें, आओ या याफ़ुवा वो माफ़ कर दे, अल्लाज़ी वो जो भी यादी ही जिसके हाथ में है, उक़दतु गिरा निकाह की, व अंताफ़ु और ये कि तुम माफ़ कर दो, अक़रबु ज़्यादा तक करीब है, लित्तक़वा तक़वा के, वला तंसवु और ना तुम भूलो, अल-फ़ज़्लु फ़ज़ल को, बैनकुम आपस में, इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला, बिमा उसको जो तामलूना तुम अमल करते हो, बसीर खूब देखने वाला है। हाफिज़ु हिफाजत करना, अलस्सलाति सब नमाज़ों की, वस्सलातिल वुस्ता और नमाज की दरमियानी, वक़ूमू और तुम खड़े हो जो, लिल्लाहि कानितीन अल्लाह ताला के लिए फर्मा बरदार बनकर, फ़ाइन फिर अगर खिफ तुम खौफ हो तुम्हें, फ़रिजालन तो पैदल, और रुकबाना ये सवार, फ़ाइज़ा फिर जब, अमीन तो अमन में आ जाओ तुम, फ़ज़्कुरू तो याद करो अल्लाह ताला को, कमा जैसे अल्लमाकुम इसने सिखाया है तुम्हें, मालम जिसे नहीं, तकूनु तुम थे, तालमून जानते। तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम औरतों को तलाक दे दो कि तुमने अभी इनको हाथ ना लगाया हो या उनका महर तक ना मुकर्रर किया हो, और इनको कुछ सामान दे दो, खुशहाल पर इसकी ख्वाहिश के मुताबिक, तंग दस्त पर इसकी हैसियत के मुताबिक, मारूफ़ तरीके से साजो सामान देना है, नेकी करने वालों पर ये हक़ है। और अगर तुमने इन्हें तलाक दे दी इससे पहले कि तुम इन्हें हाथ लगाओ और तुम इनके लिए महर भी मुकर्रर कर चुके थे, तो जो तुमने मुकर्रर किया उसका निस्फ़ लाजिम है, मगर ये कि वो खुद माफ़ कर दे या वो मर्द माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह के गिरा है। और तकवा के ज़्यादा करीब यही है कि तुम माफ़ कर दो और आपस में फ़ज़ल को फरामोश ना करो, यकीनन जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला इसको खूब देखने वाला है। सब नमाज़ों की हिफाजत करो और ख़ुसूसन दरमियानी नमाज की, और अल्लाह ताला के लिए फरमाबरदार होकर खड़े हो जाओ। फिर अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल या सवार होकर पढ़ लो, फिर जब अमन में आ जाओ तो अल्लाह ताला को ऐसे ही याद करो जैसे इसने तुम्हें सिखाया था, जिसको तुम नहीं जानते थे। अल्लाह की रहमत और तौफीक से आज अब हम शुरू करते हैं आयत नंबर 236। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आयत रुकू नंबर 15 स्टार्ट हो रहा है। व ला जुनाहा अलैकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं ए मर्द अगर तुम बीवियों को छूने से पहले ही तलाक दे दो, अगरचे इसमें औरतों को ज़रर पहुँचता है, नुकसान पहुँचता है, और तफरीज़ु लहुन्ना या तुमने इनका महर मुकर्रर ही ना किया हो और तुम तलाक दे दो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, मतिउहुन्ना
ان کو کچھ متاع سامان یعنی متاع طلاق دے دو، یعنی اگر طلاق دینے کے بعد کچھ سامان دے دو گے تو اس سے ان کی دل جوئی ہو جائے گی اور کسی حد تک نقصان کی تلافی بھی ہو جائے گی۔ مہر کس کو کہتے ہیں؟ مہر نکاح کے موقع پر مرد کی طرف سے عورت کو دیا جانے والا حق ہے جو کہ لازمی فریضہ ہے۔ یہ حق مال، زیور، جائیداد وغیرہ کسی بھی صورت میں دیا جا سکتا ہے۔ علی الموسع قدرہ و علی المقتر قدر، یہاں مقتر کا لفظ آیا ہے۔ خوشحال پر اس کی کشائش کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق متاع طلاق ہوگا۔ متاع طلاق ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، متاع طلاق کہتے ہیں کچھ متاع سامان جو طلاق کے متبادل کے طور پر تو نہیں دیا جا سکتا لیکن اس سے عورت کی دل جوئی ہو سکتی ہے۔ کیا متاع طلاق ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کے لیے ہے؟ تو بالکل متاع طلاق ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کے لیے ہے، اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تلخی اور کشیدگی کم ہو جاتی ہے اور عورت کی دلجوئی کی وجہ سے مستقبل کے جھگڑوں کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر طلاق کے موقع پہ اتنے برے طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے کہ دونوں خاندانوں کے تعلقات ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ متاعً بالمعروف حقاً علی المحسنین، معروف طریقے سے ساز و سامان دینا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ ان کو ان کے حق سے زائد دیں، یہ حق واجب ہے۔ علی المحسنین، محسن سے مراد ہے احسان کرنے والا، یعنی وہ جو دوسروں کو ان کے حق سے زائد دیتا ہے اور معاملات کو خوبی کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نیکی کرنے والوں پہ یہ ان عورتوں کا حق ہے جن کو تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دی اور ان کا مہر بھی مقرر نہ ہوا ہو، ان کو بھی معروف طریقے سے ساز و سامان دیں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلُ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے ان کو طلاق دے دی اس سے پہلے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے مہر بھی مقرر کر چکے ہو۔ یہ آیت جو ہے یہ ان عورتوں کے ساتھ ہے، اس میں متاع ان عورتوں کے ساتھ ہے جس پر آیت نمبر 236 میں ہم نے بات کی تھی کہ جن کو چھوئے بغیر طلاق دے دیں تو طلاق یافتہ عورتوں کے لیے نصف مہر ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ نہیں کیا لگایا، مس کا مطلب ہے نکاح کیا ہے لیکن ابھی ہاتھ نہیں لگایا، تو پھر اس صورت میں جو ان کے لیے مہر پہلے مقرر کیا گیا تھا اس میں سے نصف مہر ان کو واپس دینا ضروری ہے، اور طلاق یافتہ عورت کے لیے نصف مہر ہوگا اور باقی نصف مہر مرد کا ہوگا۔ مہر کی کتنی شکلیں ہیں؟ مہر کی 4 شکلیں ہیں۔ نمبر 1، نکاح ہوا، نہ مہر مقرر ہوا، نہ رخصتی ہوئی تو پھر متاع طلاق ہے۔ نمبر 2، نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تو پھر آدھا مہر ہے۔ نمبر 3، نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا لیکن رخصتی ہو گئی تو یہ مہر مثل ہے۔ اور نمبر 4، نکاح ہوا، مہر مقرر ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی تو اب پورا مہر ہے۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَن يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ الا ان یعفونا، یعنی وہ عورتیں معاف کر دیں جبکہ ان کا معاف کرنا صحیح ہے، یا پھر دوسری صورت میں وہ مرد معاف کرے گا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اس سے مراد شوہر ہے نہ کہ ولی، یعنی ولی نہیں ہوگا، شوہر مراد ہوگا، کیونکہ شوہر ہی وہ شخص ہوتا ہے جو نکاح کی گرہ کھول سکتا ہے۔ عورت کے ولی کے لیے تو درست ہی نہیں کہ وہ عورت کے کسی حق واجب کو معاف کر دے، کیونکہ نہ وہ مالک ہے نہ وہ وکیل ہے۔ اور شوہر کے معاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ شوہر اپنا حق یعنی آدھا مہر جو ہے نا وہ معاف کر دے اور عورت کو پورا مہر دے دے۔
وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تقویٰ کے زیادہ قریب یہی ہے کہ تم ان کو معاف کر دو۔ یہاں پہ پیاری بہنوں اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کی طرف رغبت دلائی ہے کہ معاف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ معاف کرنا احسان کا کام ہے اور مومن کو نیکی اور احسان کے کاموں میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس سے فضل کو فراموش نہ کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس فضل کو نہ بھولنے کی تلقین کی ہے؟ تو پیاری بہنوں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فضل سے مراد لیا ہے احسان اور مودت۔ مجاہدہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرد کی طرف سے پورے مہر کی ادائیگی اور عورت کی جانب سے اپنا حصہ چھوڑ دینا ہے۔ جو ابھی ہم نے پچھلے کچھ آیات طلاق کے حوالے سے اور نکاح کے حوالے سے بیان کیے ہیں، تو پیاری بہنوں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حکمت چھپی ہوئی ہے۔ تقوی اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی وجہ سے مومن کو یہ احساس رہتا ہے کہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش آنا ہے۔ اس طرح معاملات احسان کی صورت اختیار کرنے لگتے ہیں۔ احسان کرنے والا مرد عورت کو پورا مہر ادا کر کے اپنا حصہ معاف کر دیتا ہے، اور اس سے معاشرے کے افراد کے درمیان ایک دوسرے کے درمیان احسان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں پہ مہر کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بصیر کا شعور دلایا ہے کہ خاندانوں کے اندر ہونے والے معاملات اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، لہٰذا اس سے ڈر جاؤ اور حقوق کی حفاظت کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔